السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت خداداد اور اینگلو میسور جنگ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اینگلو میسور جنگوں کا نام لیا جائے تو ذہن میں فوراً شہر میسور ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے۔ 18ویں صدی کے آخری 3 دہائیوں میں سلطنت خداداد، میسور اور ایسٹ انڈیا کے مابین جنگوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان جنگوں کا مقصد ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے نجات دلانا تھا۔ ان کا اختتام ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ہوا ہے۔ یہ اینگلو میسور جنگیں 4 جنگوں پر مشتمل ہیں۔ اگر ہم چاروں اینگلو جنگوں کا مشاہدہ کریں تو پہلی اور دوسری اینگلو جنگ، جو کہ 1767 سے 1784 کے درمیان میں دیکھے ہیں، مملکت خداداد اور میسور کی شمالی سرحدیں اور حدود گوا کی مشرقی سرحد سے لے کر جنوب میں ٹراونکور کی شمالی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مملکت کے شمال میں نظام مملکت کی سرحدی حدود واقع تھی۔ تو سب سے پہلے ہم حیدر علی کی پرکشش شخصیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ حیدر علی 18ویں صدی کی ایک پرکشش شخصیت تھے۔ ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے میسور کی خدمت میں شامل ہوئے۔ اپنی چالاکی اور سیاسی ذہنیت سے بہت جلد اپنی جگہ بنا لی۔ میسور کی حکومت کے تمام تر حالات کا علم رکھنے والے حیدر علی کو دیون حلی کے حملے کی یاد تازہ دلا دی۔ نظام ارکاڈ کے حملے میں فوجی کارروائیوں میں ان کو اعلیٰ مدد ملی، جس سے فوجیوں کو اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہوئے۔ نواب حیدر علی کے نام سے مشہور یہ شخصیت ہتھیارات کا استعمالات اور ان کے تجربے میں ماہر تھے۔ چست فوجی حملوں میں اپنے فوجیوں کے ذریعے دلوائیوں کو مستحکم و مضبوط بنایا۔ میسور کے راجا کرشن راج وڈیئر کو آرام دے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے حیدر علی میسور کی عظیم حکومت پر برسر اقتدار آ گئے۔ انہی کے فرزند ہیں شہر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 20 نومبر 1750 عیسوی بمطابق جمعہ 20 ذی الحجہ 1163 ہجری کو دیون حلی میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ بنگلور دیہی ضلع میں کے قریب واقع ہے۔ یہ بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر یا 21 میل دور شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام ارکاڈ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء کے نام پر ہے۔ اسے اپنے دادا فتح محمد کی مناسبت سے فتح علی بھی کہا جاتا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں انہیں نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا۔ اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، ٹیپو سلطان کو ان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہندوستان میں 50 سال تک انگریزوں کو بروز طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریزی افواج کو شکست بھی دی۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ان کا قول تھا، گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جب میسور کی آخری جنگ میں ٹیپو سلطان کو اپنوں نے غداری کی اور قلعے کے دروازے کھول دے، تب قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگنے کے سبب صورتحال سنگین اور حالات سے گرفت کمزور دکھائی دینے لگی۔ تب فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چتردرگا بھاگ جائیں، مگر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کی طرح بھاگ جانے کے بجائے جرأت مندی کے ساتھ لڑتے رہے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو میدان جنگ میں شہادت نصیب ہوئی۔ ٹیپو سلطان ایک سچے مسلمان
اور مذہبی تعصب سے پاک شخصیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریاست کا نام مملکت خدا داد رکھا۔ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معمولات میں شامل تھے۔ دکھاوے سے اجتناب رکھتے اور زمین پر کھدر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگ پٹن کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو سلطان نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، قلعے کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو چتردرگا بھاگ جانے کی صلاح دی، لیکن ٹیپو سلطان میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور آخر کار جام شہادت پی گئے۔ تو اب ہم پہلی اینگلو میسور جنگ کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ پہلی اینگلو میسور جنگ 1767 سن عیسوی سے 1769 سن عیسوی کے درمیان لڑی گئی ہے۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ جنوبی ہند میں ابھرتے ہوئے حیدر علی کے کردار سے انگریز نظام حیدرآباد اور مرہٹے ان سے سیاسی جلن ہونے لگی۔ انگریز حیدر علی کو سیاسی طور سے نیچا دکھانے کی کوششیں میں کئی ترکیبیں سوچنے لگے۔ حیدر علی مرہٹا اور نظام حیدرآباد کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ انگریز مرہٹا اور نظام حیدرآباد تینوں مل کر حیدر علی کے خلاف سہ محاذی معاہدہ کیا، مگر حیدر علی اپنی چالاکی اور سیاسی ترکیبوں سے مرہٹا اور نظام کو انگریزوں کے خلاف کرتے ہوئے معاہدے میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہوئے۔ 1767 میں حیدر علی اور نظام نے انگریزوں کا قلعہ مانے جانے والے ارکاڈ پر حملہ آور ہوئے۔ اس سے پہلی اینگلو میسور جنگ کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر حیدر علی بجلی کی طرح فوجی کارروائی کے کئی علاقوں پر قابض ہوتے ہوئے 1769 میں مدراس میں داخل ہو کر انگریزوں میں دہشت پھیلا دیے۔ انگریز شکست سے ڈر کے معاہدہ مدراس کے لیے راضی ہو گئے۔ تو اس طرح انگریزوں اور حیدر علی کے درمیان معاہدہ مدراس امن معاہدے کے تحت پہلی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ تو معاہدہ مدراس کے شرائط کیا تھے؟ بیرونی حملے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا، اپنے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لوٹانا۔ اس طرح مدراس امن معاہدے کے تحت پہلی اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا، لیکن انگریز اس معاہدے کے شرائط پر عمل پیرا نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے دوسری اینگلو میسور جنگ کے حالات پیدا ہوئے۔ دوسری اینگلو میسور جنگ 1780 سے 84 کے درمیان لڑی گئی ہے۔ ٹرینکور اور تنجاور کے سیاسی حالات اس جنگ کی اہم سبب بنے۔ اس جنگ کے دیگر اسباب اس طرح ہیں۔ پہلی اینگلو میسور جنگ کے معاہدہ مدراس جنوبی ہندوستان میں عارضی طور پر سیاسی سرگرمیوں کو روکا رکھا۔ انگریز مدراس امن معاہدے کو توڑنے کی کوشش میں تھے۔ پیشوا مادھو راؤ نے سری رنگ پٹن پر چڑھائی کی تو انگریز معاہدے کے مطابق مدد کے لیے نہیں آئے۔ ماہیں جو حیدر علی کی زیر نگرانی فرانسیسیوں کی نوآبادی تھی، حملہ کیا۔ یہی دوسری میسور جنگ کا سبب بنا۔ اس جنگ کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ اس جنگ کے نتائج ہیں: حیدر علی کو پیٹھ میں پھوڑا ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹیپو کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریز بجنور اور منگلور پر قبضہ کر لیے۔ اندرونی سازشوں سے شکار ہوتے ہوئے منگلور اور ساحلی علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے انگریزوں کو شکست دی، لیکن 1784 میں معاہدہ منگلور سے دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 1784
84 में मुआहिदा मैंगलोर से दूसरे एंग्लो मैसूर जंग का खात्मा हुआ। हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मैसूर के हुक्मरान बन गए। अब तीसरे एंग्लो मैसूर जंग 1790 से 92 के दरमियान। तीसरे एंग्लो मैसूर जंग 1790 से 92 तक लड़ी गई है। ट्रैंकर से मुतालिक मसला ही इस जंग का अहम सबब था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के हरीफ फ्रांसीसियों से मदद मांगी। तुर्की व ईरान के सुल्तान से भी मुआहिदे के। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा और निज़ाम को टीपू से अलग करने में कामयाब हो गया। ट्रैंकर का राजा अंग्रेज़ों की मदद से अपनी मुकाम को कोचीज में एक किला तामीर करवाया। अंग्रेज़ मुआहिदा मंगलूर को तोड़ते हुए मराठा और निज़ाम की मदद से कई इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया। 1792 में इत्तेहादी फौजियों ने श्रीरंगपट्टन की तरफ बढ़ते हुए रात के वक्त में किले को तबाह बर्बाद कर दिया, तो टीपू सुल्तान को मजबूरन ज़िल्लत आमिश शराइत पर दस्तखत करने पड़े। इस जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। 1792 में टीपू सुल्तान को ज़िल्लत आमिश मुआहिदा श्रीरंगपट्टन पर दस्तखत करना पड़ा, जिसके तहत टीपू सुल्तान को अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ा। तावाने जंग के तौर पर 3 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को अदा किए। जंग न करने और जंग की तलाफी अदा करने बतौर यरगमाल अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों के हवाले किए। दौरान जंग अंग्रेज़ों के कैद किए हुए कैदियों को भी रिहा करना पड़ा। तो इस तरह से इन ज़िल्लत आमिश शराइत से एंग्लो मैसूर तीसरी जंग का खात्मा हुआ। लेकिन जंग न करने और जंग की तलाफी अदा करने के तौर पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को बतौर मजबूरी बतौर यरगमाल अपने दोनों बेटों को अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ा। चौथी एंग्लो मैसूर जंग 1799। 1798 में लॉर्ड वेल्ज़ली हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसने टीपू के खिलाफ सरगर्मियां तेज़ कर दी। टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तानी हुक्मरानों को एकजा करने की पॉलिसी और फ्रांसीसियों से टीपू की दोस्ती वेल्ज़ली के जज्बात में और नफरत भर दी। टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के आपसी ताल्लुकात को ख़त्म करना ही अंग्रेज़ों का मकसद बन गया। इस ज़िमन में अंग्रेज़ों ने जब गैर ज़रूरी शराइत वाले मुआहिदे को मानने के लिए कहा तो टीपू सुल्तान ने इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने 1799 में टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जो एंग्लो मैसूर चौथी जंग कहलाती है। टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मैदान जंग में 1799 ईस्वी में शहीद हो गए। तो इस तरह मैसूर मुस्तकिल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे, लेकिन अंदरूनी गद्दारों की साजिश की वजह से, उनकी धोखाधड़ी की वजह से टीपू सुल्तान को जाम शहादत पीना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है, हिंद की किस्मत में ही रुसवाई का सामान था, हिंद की किस्मत में ही रुसवाई का सामान था, वरना तू तो अहद आज़ादी का एक उन्वान था। तो अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।